الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دوستو بزرگوں، اللہ رب العالمین کی مطہر منور کلام میں سے کچھ حصہ تلاوت کیا ہے. دعا فرمائے اللہ رب العالمین صحیح عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس کے بعد اللہ رب العالمین پوری کائنات کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. یہ ایسا پیارا خطاب ہے، ایسا عظیم خطاب ہے کہ اور اگر کچھ بھی نہ ہو، صرف ایمان والے سے یہ خطاب ہو جائے تو اس کو خوشی میں جھوم جانا چاہیے. سبحان اللہ. جس وقت میرے جیسا مسلمان اپنے اعمال کو دیکھتا ہے، اپنے اخلاق کو دیکھتا ہے، اپنی عبادت اور نیکیوں کو دیکھتا ہے تو کچھ نہیں نظر آتا کہ اللہ رب العالمین نے ایسے ایمان والے کو بھی جس کا کوئی حال نہیں، اس سے بھی خطاب کیا ہے ایمان والا. ویسے بھی میں اور آپ اگر انبیاء علیہ السلام کے اعمال کو دیکھیں، وہ تو خیر نبی ہے. صحابہ کے اعمال کو دیکھیں، تابعین تبع تابعین کے اعمال کو اگر دیکھا جائے تو یقین جانو ہم ایسے لگتے ہیں جیسے بالکل زیرو. ہر اعتبار سے، ہر اعتبار سے. حدیث پاک میں آتا ہے، رات کا وقت تھا، ستارے خوب جگمگا رہے تھے. سیدہ کائنات سیدہ عائشہ طاہرہ حمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں عرض کیا
اللہ کے رسول کوئی ایسا بھی ہے جس کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں ستاروں سے بڑھ کر۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ستاروں کی تعداد اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں، اور فرمایا صدیق اکبر تو عمر سے بڑھ کر ہے۔ وہ مشہور حدیث بھی آپ نے سنی کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا کرتے تھے، ساری زندگی ان کی نیکیاں ابو بکر لے لے اور ایک رات کی نیکی مجھے دے دے۔ اب اندازہ لگائیں جن کی اتنا نیکیاں ہوں اور اپنی نیکیوں کو ہم دیکھیں کچھ بھی نہیں۔ اس کے باوجود اللہ فرماتے ہیں قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کو خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اللہ اکبر۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اخلاص کے بھی پیکر تھے۔ بعد میں آنے والوں میں وہ اخلاص نہیں پایا جا سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ معیار بتایا کہ ایک کھجور کا دانہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ مبارک میں لیا اور فرمایا میرا صحابی یہ ایک کھجور کا دانہ اللہ کے راہ میں خرچ کر دے، بعد میں آنے والے احد پہاڑ سے زیادہ صدقہ کریں تو میرے صحابی کے ہاتھ سے دیے گئی ایک کھجور کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ ہے صحابہ کا اخلاص کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اخلاص کو بعد میں کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ پھر صحابی کے اخلاص کو تو تابعی بھی نہ پہنچ سکے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا صحابہ اور تابعین کے متعلق، تو فرمایا صحابی کا یہ مقام ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ راشد کہلاتے، خلیفہ حق کہلاتے، حق و صداقت کی انہوں نے خوب پرچار کیا۔ فرماتے ہیں کہ عمر ابن عبدالعزیز جیسے کروڑوں جمع ہو جائیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں جمع ہو جائیں تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھوڑے پر سوار ہو کر جہاد کے لیے نکلے، اس گھوڑے کے ناک میں جو خاک پڑی کروڑوں عمر ابن عبدالعزیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن وہ اتنا بڑی نیکیاں کرنے والے، ان کو بھی یہی خطاب ہے، اور قیامت تک آنے والے آخری مسلمان کو بھی یہی خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔
جب کسی وقت بڑی مجلس میں سینکڑوں ہزاروں لوگ موجود ہوں اور کوئی بولنے والا کسی ایک کا نام لے دے، وہ خوشی سے نہیں سماتا کہ ہزاروں لوگوں میں میرا نام لیا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں خطاب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جتنا بھی نکمے ہیں لیکن ایمان کی دولت ہے، اللہ نے خطاب کیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ تو اسی پر مسلمان کو جھوم جانا چاہیے کہ رب العالمین نے مجھ سے خطاب کیا ہے، خالق ارض و سما نے مجھ سے بات کی ہے، رب العالمین نے مجھے یاد کی ہے۔ اور یا خطاب کے لیے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اور پھر بھی میں سستی کروں، روزے میں، شرعی احکامات میں بڑی کمزوری ہوگی۔ رمضان المبارک کا مہینہ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا شہر عظیم، یہ عظیم مہینہ، عظمت میں کیا شک ہے؟ عظمت میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ رمضان المبارک میں کوئی نفل ادا کرے تو اللہ فرض کا ثواب عطا کر دے، فرض ادا کرے تو 70 فرض کا ثواب اللہ عطا کر دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آدمی سجدہ کرتا ہے، اپنی پیشانی زمین پہ ٹکا دیتا ہے، تو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آدمی سجدہ کرتا ہے، بظاہر تو یہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے فرش پر، حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا اس کا سجدہ ہو رہا ہوتا ہے عرش پر رحمان کے قدموں۔ اسی کو خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، سر سجدے میں ہے وقف ہے زمین میری، سر سجدے میں ہے وقف ہے جبی میری، پھر پوچھنا ہے کیا میرا آسماں میرا زمین میری۔ دوسرے انداز میں اگر اس کو یوں تعبیر کر دیا جائے کہ جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو اس وقت یوں سمجھے کہ میرا سجدہ، حضور علیہ الصلوۃ جب معراج پہ تشریف لے گئے، عرش معلیٰ پر تھے، جہاں آپ علیہ الصلوۃ کے قدم مبارک تھے، میرا عرش پر سجدہ حضور کے قدموں میں ہو رہا۔ سوچے اس کا مقام کیا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔
تو جب یہ پیشانی سجدے میں رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین کے قرب کا ایک مقام اسے مل جاتا ہے. اور رمضان المبارک میں اور عبادت جہاں کرے گا ایک عبادت تراویح بھی ہے. تراویح 20 رکعت ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کان یصلی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے تھے 20 رکعتاً والوتر، 20 رکعت تراویح آپ پڑھتے تھے اور وتر بھی پڑھتے تھے. تو 20 رکعت میں ایمان والوں 40 سجدے آئیں گے. ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، تو گویا اللہ رب العالمین کے قرب کے 40 مقامات یہ حاصل کر گیا صرف تراویح میں. یہاں تو ہمارا اگر تھوڑا سا تعلق ہو جائے وزیر اعظم سے، صدر سے، کسی اور سے، ہم پھولے نہیں سماتے کہ جناب ہمارے تعلقات ہیں، ہمارا بڑا قرب ہے، تعلق ہے، آنا جانا ہے. جبکہ یہ سارے تعلقات مفادات کی دنیا میں ہوتے ہیں. جب مفاد ختم تعلقات ختم. مفاد ختم ہو جائے تعلقات ختم. تو اللہ رب العالمین کا قرب ملتا ہے، مسلمان کو اللہ کی نزدیکی ملتی ہے. اور اللہ نے بڑا پیارا خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزہ فرض کر دیا گیا. روزے میں اس لیے کہ اللہ رب العالمین خوب نوازنا چاہتا. تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق میں سے کوئی خلق پیدا کرو. اللہ رب العالمین کے اخلاق میں سے یہ ہے کہ اللہ کھاتے نہیں، پیتا نہیں ہے، اللہ کی ذات گرامی خواہشات سے پاک ہے. تو روزے دار کچھ دیر کے لیے یہ صفت اپناتا ہے، کھانا بند کر دیا، پینا بند کر دیا، اپنی خواہشات کو قربان کیا. حقیقت ہے بھی یہی کہ روزہ نام ہے اپنی خواہشات کو قربان کرنے کا. اب اس کا مقام کیا بن گیا؟ حدیث پاک میں آتا ہے اس کو ہر سانس پہ ایک نیکی ملے گی. سانس تو اپنی ضرورت کے لیے لے جا رہا ہے، ہر سانس پہ ایک نیکی ملے گی. کچھ دیر کے لیے اپنے اندر اس نے اللہ کی صفت پیدا کی. تو بڑی کمزوری دکھاتے ہیں جو روزے سے محروم. اور اللہ رب العالمین نے روزہ فرض کیا مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں نہیں کیا تھا. منہ پھٹ تو ہر زمانے میں ہوتے ہی ہے نا. اگر مکہ مکرمہ میں روزہ فرض کر دیا جاتا، صحابہ روزہ رکھتے اللہ کا حکم مان کر، زبان دراز لوگ زبان درازی کرتے کہ ان کو ملتا کچھ نہیں،
کھانے کو ہے نہیں، اس وجہ سے روزہ رکھتا ہے۔ مسئلہ بھی یاد رکھنا کہ اگر کسی آدمی نے کسی آدمی کو یوں کہہ دیا کہ جی روزہ تو وہ رکھے جس کے پاس آٹا نہ ہو، روزہ وہ رکھے، ایسے الفاظ آ رہے، روزہ وہ رکھے جس کے پاس کھانے پینے کی اشیاء نہ ہو، ایسا آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے، اس نے اسلام کی توہین کی۔ جملہ سوچ کے بولنا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے روزہ فرض کیا مدینہ منورہ میں کہ کل یہ کوئی نہ کہہ سکے کہ کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ مدینہ میں اللہ نے فراوانی کر دی۔ اب حکم آیا کہ روزہ رکھو، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزہ فرض کر دیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ ایک تو یہاں سے یہ مسئلہ سمجھیں، اللہ نے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، ومن بعدکم کے لفظ نہیں ہے پورے قرآن پاک، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، آپ سے پہلے تو نبی آئے ہیں، بعد میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نیا نبی کا تصور بھی نہ کرے، حرام ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم رہ رہے ہیں مادی دنیا میں، دیکھا دیکھی آدمی کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے، دوڑ لگاتے ہیں، ایک آدمی سوچتا ہے کہ اگر وہ بھاگ گیا تو میں بھی نکل جاؤں۔ ایک آدمی نے وزن اٹھایا، دیکھا، دوسرے نے کہا اگر وہ اٹھا گیا تو میں بھی اٹھا لوں گا۔ بہت سارے کام ایسے ہیں کہ دنیا میں دیکھنے سے حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمارا حوصلہ بڑھایا ہے کہ پہلے والے لوگ رکھتے تھے، تو آدمی سوچتا ہے اگر وہ رکھ گئے تو ہم بھی رکھ لیں گے۔ لیکن روزے میں حقیقت میں ہوتی اللہ کی مدد ہے۔ رمضان سے ہٹ کر اگر غور کیا جائے اور نیت روزے کی نہ ہو تو یوں دن برداشت نہیں ہو۔ رمضان روزے کا نام آتے ہی طبیعت کو حوصلہ ہو جاتا ہے۔ پہلے انبیاء نے روزے رکھے، آدم علیہ السلام نے روزے رکھے، ایام 20 کے روزے، 13، 14، 15 ہر مہینے کے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں تشریف لائے۔ ظاہر ہے جنت ہے، جنت کا حسن اور خوبی، جب دنیا میں آئے تو اس کے اثرات تو پڑنے ہی تھے۔ پھر جنت میں 2 ہی لوگ تھے، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت کو دونوں کو اتارا، حضرت دادی حوا کو تو اتارا جدہ میں، اور حضرت آدم علیہ السلام کے اتارنے کی جگہ ہندوستان کا وہ کونا جو سرادیپ ہے، ایک دنیا کے اس کونے میں ہے، دوسرا اس کونے میں۔ دھرتی پر 2 ہی آئے اور دونوں جدا جدا ہیں۔
اب سوچیں کیا بیتی ہوگی۔ ایک صاحب بتا رہے تھے کہ مولانا بیماری نہیں مارتی، یہ جو علیحدہ بند کر دیتے ہیں اور نام سنا دیتے ہیں کرونا کا، آدمی خود مر جاتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں سانس تو پہلے ہی بند کر دیتے ہیں، وہ منہ پہ چڑھا دیتے ہیں کہ سانس ہی نہ لے سکے۔ اتنا دور اور وہ اتنا دور، کیا بیتی ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام یوں چل رہے تھے، پانی میں اپنا چہرہ انور دیکھا، جنت میں دیکھا تھا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ نبی بڑے حسین ہوتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم، اگر میں کہوں اس دور کا آدمی، ہمارے زمانے کا آدمی یوسف علیہ السلام سے زیادہ حسین ہے، بڑی نالائق بات ہے۔ حضور علیہ السلام تو فرما رہے ہیں کہ اللہ نے پورے حسن میں سے آدھا حسن سیدنا یوسف کو دیا، اور میں اپنے دور کے آدمی کے متعلق کہوں استغفر اللہ علیہ۔ سیدنا آدم علیہ السلام بڑے حسین تھے، لیکن جیسے دنیا میں آئے وہ کیفیات نہ رہیں، پانی میں دیکھا تو چہرے انور پر وہ اثرات نہیں تھے۔ عرض کیا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا تم روزے رکھ لو، 13، 14، 15 ایام میں 20 کے روزے کہلاتے ہیں۔ روزے رکھے تو حسن پھر دوبالا ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ ہماری پہچان ہی آج کل ویسے غلط ہو گئی نا کہ ہم صرف سفید چمڑے کو حسین کہتے ہیں۔ صرف سفید چمڑے کا نام حسن نہیں ہے، نقش و نگار جیسے ہو، شکل اور جیسے بدی ہو، بس چہرہ چمڑا سفید ہے بس۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر حسن بحال کر دیا۔ روزہ رکھے، اللہ اس کو سیرت کا حسن بھی دے، صورت بھی بنا دے گا۔ آپ علیہ السلام جب آئینہ دیکھتے تھے تو دعا پڑھتے تھے اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی۔ اللہ جیسے تو نے میرا چہرہ خوبصورت بنایا ہے، میری سیرت بھی خوبصورت بنا دے۔ اور جیسی خوبصورتی اللہ نے انسان کو دی ہے کسی کو نہیں دی۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، آسان صیغہ اسم تفضیل ہے، اس جیسا حسن اللہ نے کسی کو نہیں دی۔ آدم علیہ السلام نے روزے رکھے، آپ علیہ السلام بھی ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے۔ پیر اور جمعرات کا روزہ بھی آپ رکھتے تھے۔ رمضان المبارک سے ہٹ کر سب سے زیادہ جس مہینے میں روزے رکھتے تھے وہ شعبان المعظم۔ تو روزہ رکھنے سے اللہ کی صفت بھی پیدا ہوگی، نہ کھانے نہ پینے والی، لیکن روزہ رکھے اپنی خواہشات کو کنٹرول کرے۔ اللہ معاف کرے اگر روزہ بھی رکھا، بد نگاہی پھر ہوتی رہی، روزہ بھی رکھا، غیبت سنتے رہے، سماعون للکذب اکالون للسحت، روزہ رکھا ہوا ہے لیکن جس طرح پہلے جھوٹ بولتا تھا اب بھی جھوٹ بول رہا ہے،
اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ خطاب للکار رہا ہے، فلعنۃ اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت۔ روزہ رکھ کر بھی اگر لعنت کا مستحق بنا بیٹھا ہے، ایمان والوں بچایا کیا؟ روزہ رکھا ہوا ہے لیکن غیبت سے نہیں بچ رہا۔ الغیبت اشد من الزنا، غیبت کرنا زنا سے بدتر ہے۔ لگا ہوا جس طرح پہلے گالی گلوچ دیتا تھا، اب روزے سے اسی طرح گالی گلوچ چل رہی ہے۔ سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے، وہ چل رہا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان کہیں سچا نہ آ جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا، روزہ رکھنے والا روزہ رکھے گا، سوائے کھانے اور پینے کے علاوہ اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ یعنی کھانا پینا تو چھوڑ دیا ہوگا، باقی جیسا تھا ویسا کا ویسا ہے۔ ایمان والو، روزے کو قیمتی بناؤ۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے دعا بھی کرے کہ اللہ ہم سب کو رمضان نصیب کر دے۔ دھوکہ بازی اگر پہلے چلتی تھی اب بھی چل رہی ہے۔ روزہ کیا ہے؟ لیکن یہ بھی عذر نہیں چلے گا کہ وہ جی جھوٹ سے بچ نہیں سکتے، غیبت سے، دھوکے سے، تو روزہ ہی کیا رکھیں، فرض کا تارک ہو جائے۔ فرض اس کا چھوٹ گیا، کیا کمایا؟ اللہ فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام، تم پہ روزہ فرض کر دیا گیا ہے۔ روزہ نام ہے اپنی خواہشات کو قربان کرنے کا، اللہ کی مرضیات پر اپنی مرضیات کو قربان کر دے، پھر اس کا روزہ قیمتی۔ روزہ رکھنے سے عبادات کا ذوق بڑھ جانا چاہیے۔ رمضان المبارک میں کم سے کم ضرور کر لی جائے صلاۃ التسبیح روزانہ، صلاۃ التسبیح۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھلائی تھی۔ جہاں اور جملے فرمائے، ایک جملہ یہ بھی فرمایا کہ چچا اس سے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جائے، اور ہم سے صغائر بھی ہو رہے ہیں، کبائر بھی ہو رہے ہیں۔ کوئی وقت بھی خاص خرچ نہیں ہوتا، 12 سے 15 منٹ کیا ہوتے؟ اگر معمول کے مطابق لگا دیا جائے ٹائم تھوڑا سا، روزانہ ہو سکتی، روزانہ کوشش کی جائے۔ لیکن مسئلہ یاد رکھنا، یہ صلاۃ التسبیح کی جماعت مکروہ تحریمی ہے۔ یہ عذر ہی نہیں ہے کہ جی مجھے تو آتی نہیں، مجھے تو آتی نہیں۔ کیا مطلب ہے کہ کپڑے بنانا آپ کو نہیں آتے تو آپ پہنے ہوئے نہیں ہیں، باقی ساری اشیاء آپ کو بنانا آتی ہیں، تب آپ کھا پی رہے۔ تو سیکھنے کی چیز ہے، سیکھ لی جائے۔ ایک بی بی صاحبہ کا فون آیا کہ جی میں تو سکھانے کے لیے پڑھاتی ہوں،
میں نے کہا حضور کو تو یہ سمجھ نہیں آئی کہ سکھانے کے لیے نفل شروع کروا دیتے، آپ نے تو بیٹھ کے سکھایا ہے، آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ میں سکھانے کے لیے پڑھاتی ہوں۔ کئی مکروہات کا مجموعہ ہو جاتا ہے۔ پھر ایک تو نفل کی جماعت خود مکروہ تحریمی ہے، صلاۃ التسبیح نفل ہے، پھر دن کی جماعت اور دن کی قرات فرضوں میں بھی اونچی نہیں ہے، وہ بی بی صاحبہ فرضوں میں بھی اونچی قرات کر رہی ہے، رات ہو دن ہو تسبیحات آہستہ پڑھی جاتی ہیں، وہ تسبیحات بھی اونچی پڑھ رہی۔ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلہ اور فتویٰ دیا ہے، فرماتے ہیں کہ اگر عورت نماز میں قرآن اتنا اونچا پڑھے کہ باہر غیر مرد نے سن لیا، اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، اور وہ سپیکر میں پڑھا رہی ہے صلاۃ التسبیح، اپنی طرف سے ایجادات کی بھی حد ہو۔ دین کا مسئلہ ہے، دین کی بات ہے، سمجھا دی جائے، اپنا الگ الگ پڑھیں، نہیں آتی تو نفل پڑھیں، صلاۃ التسبیح نہ پڑھیں، پر مفت کا گناہ لے کے کیا کریں گے؟ لیکن صلاۃ التسبیح سیکھ کے پڑھنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ صغائر اور کبائر معاف فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا